السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء within bracket، جو اس بصیرت سے محروم ہے، قرآن جن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس سے غافل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، بریکٹ کلوز۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کے مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ اصیل گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، بہت لبھانے کی چیزیں بنا دیے گئے ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے within bracket، اس لیے ان کی لذت اور پسندیدگی کو قابو میں رکھنا چاہیے، بریکٹ کلوز۔ اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے ان کو پیدا کیا، پیدا کر کے ان کے اندر اٹریکشن رکھی، زینا، مرغوب بنا دی، اٹریکٹیو بنا دی، پرکشش بنا دی، لذیذ بنا دی، خوبصورت بنا دی، پھر پلس امتحان کا ذریعہ بنا دیا ان چیزوں کو، پھر نیکی کمانے کا موقع بنا دیا انہی چیزوں کو، پھر درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھیں چیزیں پیدا کی ہیں، ممنوع نہیں ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ امتحان ہے، انہی کو صحیح استعمال کرو گے درجے بلند ہوگے، انہی کا صحیح استعمال کرو گے نیکیوں کے موقع ملیں گے۔ اب اگر دیکھیں کوئی انسان ایسا ہو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، نہ گھر بار ہے، نہ فیملی ہے، نہ مال ہے، نہ رشتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں امتحان کہاں دے گا وہ؟ کہاں ہوگا اس کا امتحان؟ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو امتحان ہوتا ہے نا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے پیدا کر کے امتحان بنا دیا تمہارے لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان چیزوں سے محبت نہیں ہے، یا مجھے تو کوئی اٹریکشن ہی فیل نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ محبت انسان کے اندر رکھی ہے، یہ کشش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے، اس کے حوالے سے سنیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یا رب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا ان کو دیکھ کر ہم خوش نہ ہوں، یعنی خوش تو ہم ہوں گے، محبت فیل بھی ہوگی، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں، تو مجھے ان چیزوں کے شر سے بچا۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہوں گی، محبت ہوگی، لیکن کیا کرنا ہے؟ شر سے بچنا ہے، فتنہ نہیں بننے دینا ان چیزوں کو اپنے لیے۔ ان چیزوں کے ذریعے ان کو چیزوں کو بھی لگانا ہے، خود کو بھی لگانا ہے شکر گزاریوں میں، نیکیاں کمانے کے اندر۔ یہ لیسن ہے۔ بندہ مومن کو تارک الدنیا نہیں ہونا، راہب نہیں بننا، محبت نہیں چھوڑنی، رشتے ناطے نہیں چھوڑنے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، جو ہماری ڈیل ہونی چاہیے، وہ کس قسم کی ہو وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مثلا ہم دیکھیں کیسے ہمارا رشتہ ہوگا ان چیزوں سے، بالکل ایسے جیسے آپ دیکھو کہ ہم پارٹی پہ جاتے ہیں نا، کسی بہت اچھی خوبصورت جگہ کے اوپر جاتے ہیں، کسی پرفضا مقام پہ جاتے ہیں،
ہمیں بہت اچھی لگتی ہے وہ جگہ، ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم گھر آنا بھول جائیں، ہم تو یہیں پہ ڈیرے ڈال دیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہم کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک آدھ دن انجوائے کرتے ہیں، بہت ہوا 2-4 دن انجوائے کیا، آخر کو ہمیں پتا ہوتا ہے جانا ہم نے گھر ہی ہے. اسی لیے یہ جو دنیا ہے یہاں اس کو سب کچھ استعمال بھی کرنا ہے، اسے حاصل بھی کرنا ہے، اسے محبت بھی رکھنی ہے، لیکن اصل جو ہماری پریورٹی، ہمارا جو سوچوں کا مرکز محور ہے نا، وہ اللہ کی رضا، دنیا کا یہ امتحان، ان چیزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں کہ ہم ان کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لگائیں، ہم اس سے نیکیاں کمائیں، اور پھر ہم اس کے بدلے آخرت میں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار حاصل کر سکے، جنت الفردوس حاصل کر سکے. یہ میرے اور آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے. ہمارا دھیان کیا ہو، ہم کیا سمجھیں ان چیزوں کو کہ یہ میرا امتحان ہے، یہ مجھے ملی ہیں، میں کوئی بہت ہوشیار، سمارٹ، عقل مند، اللہ کی لاڈلی چہیتی نہیں تھی جو مجھے ملی ہیں، مجھے ملی ہیں اللہ نے میرے امتحان کے لیے مجھے دی ہیں. اب اللہ مجھے تو بتا میں شکر کیسے کروں، تو مجھے سمجھا میں شکر کیسے کروں. ایسا نہ ہو کہ چیزیں تو مل گئی اور شکر ادا نہ ہوا اور آخرت میں مجھے سخت رگڑا لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو بتا نا شکر کیوں نہیں کر کے آئی تھی بھائی، تجھے تو میں نے یہ چیزیں اس لیے دی تھی. تو مجھے مکمل کوشش کرنی ہے کیسے شکر کروں. یہ نہیں کہ انہیں پا کر میں لاپرواہ ہو جاؤں، یہ نہیں کہ انہیں پا کر میں سخت سست ہو جاؤں، یہ نہیں کہ میں انہیں پا کے غافل ہو جاؤں، یہ نہیں کہ میں انہیں پا کے سرکش بے اعتدال ہو جاؤں، نہیں، بلکہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ آیت کی طرف آتے ہیں. زینا للناسی، مرغوبات پسندیدہ بنا دی گئی لوگوں کے لیے کیا چیز، حب الشہواتی من النساء، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سے نمبر 1 نساء والبنین، اور بیٹے. یہ چیزیں آ گئی. سب سے پہلے فیملی کا ذکر آ گیا. نساء سے مراد لوگوں کی مائیں بہنیں عورتیں نہیں، اپنی بیویاں، شوہر بیویوں کے لیے شوہر، اپنے گھر کی خواتین، ان کی محبت، بچوں کی محبت. یاد رکھیے کہ محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام، سب سے اہم حق انہی رشتوں کا ہے. دوسری چیزوں کی محبت انہی کے انڈر ہوتی ہے. ان رشتوں کے بعد پھر باری آتی ہے مال کی، سونے کی، چاندی کی، گھوڑوں کی. یہ بہت عربی کے اندر، عربوں کے ہاں قیمتی متاع چل رہی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں النساء، عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اگر اس کو صحیح ہینڈل نہ کیا جائے مردوں کے لیے، معاشرے کے لیے، عورتیں ہو سکتی ہیں اگر ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے. اللہ اور اس کے رسول کا خوف، وہ توجہ ان کے دلوں کے اندر نہ ہو تو یہ بہت زیادہ فتنہ بن سکتی ہیں لوگوں کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت دنیا کی بہترین متاع ہے. اگر یعنی کہ کوئی بھی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا، مادی چیزیں، ان میں سے جو مادی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ہے نا، وہ ایک اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ ترین چیزیں تھیں ان میں سے ایک عورت بھی تھی. لیکن عورت کو یاد رکھیں لسٹ کی شکل میں نہیں کہا گیا، استغفر اللہ، بلکہ ہر روپ میں عورت، ماں کے روپ میں عورت، بیوی کے روپ میں عورت، بیٹی کے روپ میں عورت،
بہن کے روپ میں عورت، کہ جو اس کا کردار ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے، ایک مرد کے لیے انتہائی سپورٹیو، بیک بون ہوتی ہے وہ گھر کی، فیملی کی، فیملیز اس سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا کردار بہت خوبصورت ہے۔ گویا ہمارے مذہب میں عورت پسندیدہ ہے، یہ عورت کے لیے عورت کی کوئی برائی نہیں کی گئی ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر۔ جیسے دنیا کے کچھ مذاہب کے اندر عورت کے بارے میں یہ کمنٹس آپ کو ان کی دینی کتابوں میں، دینی لٹریچر میں پڑھنے کے لیے ملیں گے کہ عورت شیطان کی چیلی ہے، عورت شیطان کا دوسرا روپ ہے، عورت تو بہت گناہ گار ہے، اس نے مرد کو جنت سے نکلوایا، عورت برائی کا مجموعہ ہے، عورت کا دل بھیڑیوں کا بھٹ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار عورتوں کے بارے میں غلط غلط قسم کے کوٹیشنز آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی محبت اللہ نے پیدا کی دلوں کے اندر۔ اب بندہ مومن کو کیا کرنا؟ ان میں سے ہر ایک رشتہ، جو عورت کا ایک رشتہ اللہ نے اس کے سامنے رکھا بطور امتحان، اسے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، پھر اپنے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، پھر ان حقوق کو اعتدال کے دائرے کے اندر ادا کرنا ہے، پھر جو ایک دوسرے پر ذمہ داریاں، ڈیوٹیز، حقوق، فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ماحول کو چلانا ہے، اور پھر شرم و حیا کا دائرہ اس کو بھی استعمال کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ تو یہ عورت کا کردار ہے۔ عورت ایک بہت اچھی نعمت ہے، جیسے اب آپ نے کہا نا بہترین متاع، دنیا کی نیک عورت جو ہے وہ بہترین متاع ہے۔ تو اب کسی کے گھر میں اگر ایسی عورت ہے تو وہ گھر جنت بن جائے گا، اگر کوئی مرد جس کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ پھر دوسری چیز البنین والبنین، بیٹے، اولاد صدقہ جاریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن ساتھ ہی اسے فتنہ بھی قرار دے دیا گیا۔ فتنہ کب ہے؟ جب ان کی اولاد کی اچھی تربیت نہ ہو۔ اولاد میں سے بیٹوں کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں لوگوں کے ذہن میں بیٹے ہی سوار ہیں، ہر زمانے میں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب عورتیں مسلسل بیٹیاں پیدا کرتی تھی تو ان کے ہاں یہ قوانین تھے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو فوراً۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ پھر وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکی کہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، وہاں پہ بیٹوں کا ہونا ایک خاندان کے لیے بہت زیادہ اس کی حفاظت، اس کی عزت کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے جو پیسہ کما کے لانا وہ تو لانا ہی ہے، لیکن اس جس کا جتنا بڑا خاندان بیٹے ہوتے تھے نا، وہ اتنا ہی سٹرونگ سمجھا جاتا تھا سوسائٹی کے اندر۔ جنگیں ہوتی تھیں وہاں پہ، وہ بیٹے ان کے بازو بنے ہوئے ہوتے تھے، تو بیٹوں کی بہت شدید ضرورت ہوتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ بیٹیاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو گھروں کے اندر بیٹھتی ہیں، وہ تو زیورات کے ساتھ کھیلتی ہیں، بس زیورات پہنتی ہیں اور انہیں کوئی کام نہیں ہوتا پہننے اوڑھنے کے علاوہ۔ تو دین نے بتایا کہ بیٹے یا اولاد، یعنی دین تو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا بیٹوں، لیکن اصل چیز یہاں پہ کیا آئے گی؟ اولاد، ٹھیک ہے، بیٹے بیٹیاں۔ بیٹوں کے لیے آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی بھی پاگل ہے مسلمان ہے، لیکن ہمارے اندر بھی زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں جہاں ہم خود دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دوسری بیٹی ہوئی، رونا پٹنا، صفے ماتم بچ گیا اس گھر کے اندر، اور جب تیسری ہو گئی تو پھر ہاسپٹل کے اندر ہی چیخم دھاڑم شروع کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان کے گھر کے اندر، یہ بیٹی کیوں ہو گئی یہاں پر۔
پھر ساری زندگی اگر وہ بچہ بیٹا نہ پیدا کر سکی تو ساری زندگی اس کو تانے. کیا کہا جاتا ہے کہ تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں اللہ نوازتا، تم تو تھی بہت گناہگار، تبھی تمہیں نہیں ملا، بیٹا نہیں ملا. ساری زندگی کے تانے. اور پھر اگر کہیں پہلے ہی ڈاکٹر بتا دے پریگننسی کے دوران کہ جی بیٹا ہونے والا ہے، تیسرا یا دوسرا یا چوتھا، تو بس پھر الٹی سیدھی دوائیاں دے دے کر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ابارشن ہی کروا دیا جائے. بیٹی ہونے والی ہے سوری، تو الٹی سیدھی دوائیاں دے کر ابارشن کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر کیا کیا مزاروں پہ منتیں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پیروں فقیروں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، ٹونے ٹوٹ کے وظیفے پڑھائے جاتے ہیں کہ جی بیٹا ہو جائے، اس دفعہ تو بیٹا ہو جائے. دیکھیں اولاد جو ہے نا وہ ایک جیسی اب بندے کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہ بیٹا بہت کیئر کرے گا اور بیٹیاں کیئر نہیں کرتی یا بیٹیاں کام نہیں آتی. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے تجربے سے کہ بیٹیاں زیادہ کام آتی ہیں اور بیٹے کام نہیں آتے، اور ہم میں کہ بس بیٹوں کی محبت میں پاگل ہوئے چلے جاتے ہیں. حالانکہ رشتے دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں کو ہی ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہیلپنگ ہینڈ جو ہوتی ہیں رشتے، بیٹیاں بھی اتنی وہیں پہ ہی کھڑی ہوتی ہیں جہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں. تو اگر بیٹیاں کام نہیں آ سک رہی، شادی ہو گئی ان کی، وہ چلی گئی ہیں دور، تو پھر یہ ان کی مجبوری ہے. تو ایسی مجبوریاں تو بیٹوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں. وہ بھی اپنی جابز کے چکر میں کہیں دور دراز نکل جاتے ہیں، پھر ماں باپ کے پاس نہیں اگر کھڑے ہوتے. بیچارے بوڑھے ماں باپ بالکل اکیلے تنے تنہا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر وقت گزار رہے ہوتے ہیں، انتہائی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اس ایج میں کہ جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کا خیال کرے، کوئی ان کو دوائی دے دے ٹائم پہ، کوئی ان کا اتنے ایجڈ والدین نہیں ہوتے بچے پاس. وہ مجبور ہیں، کوئی نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے، جابز کی مجبوریاں ایسی بن گئی ہیں، وہ فیملی کو لے کر بہت دور بیٹھے ہوں گے. تو کیا کام آئے پھر بیٹے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سہارا ہوتے ہیں انسان کا، اللہ کو ہی سہارا مان کر ہمیں چلنا ہے آگے. اور بچے یا بچی میں فرق کیے بغیر دونوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرنے ہیں، اور دونوں کی تربیت میں ایسی چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ جس سے اللہ ان کی زندگی کے اندر آ جائے، نبی کی محبت ان کی زندگی کے اندر آ جائے. اور یہ کوششیں ماں کو بچپن سے ہی کرنی ہے، اور پھر کوشش کرتے رہنا ہے کہ اس تربیت کے اندر بہتری آئے، بچے پالش ہوں، ان کا اخلاق، کردار، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان بہترین ہو. یہ نہیں کہ بچوں کی محبت میں اندھا دھند انسان پاگل ہو جائے اور ان کو صرف دنیا کے حوالے کر دے اور ان کے دین کا کوئی خیال ہی نہ کرے. دین کا خیال نہ کرنا، ان کی محبت میں پاگل ہو کر خود بھی حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، ہر ذرائع سے ان کے لیے دنیا کی ہر خوشی لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کرتے رہنا، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے جو مرضی ہو، چاہے اس کے دین کو کوئی بھی ہم وقت نہ دے سکیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ. اللہ کہتے ہیں محبت میں نے پیدا کی ہے، لیکن اس محبت کے اندر تم نے اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر مال. کنتار آج کا 100 کلو سونا ہوتا ہے، ایک کنتار. تو قناطیر ڈھیروں ڈھیر سونا، یعنی 100 کلو تو ایک کنتار ہوا نا، تو پھر سوچے کتنے کنتار کی بات ہو رہی. ڈھیروں ڈھیر کنتار، ڈھیروں ڈھیر سونا. مال و دولت کی محبت ہر ایک میں ہوتی ہے، یہ ہرس. کچھ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ حد سے زیادہ پھر محبت ہوتی ہے، جو انسان کو سنگ دل، بے حس، معاشرے سے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے لاپرواہ بنا دیتی ہے. اللہ نے کہا نہیں، محبت رکھی ہے، محبت ہے، اٹریکشن فیل ہوگی، تم اس کے لیے دعا کرو گے، تم اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے، لیکن ان سب کے لیے کیا ہے؟ ایک لمیٹیشنز ہوں گی، اس کا خیال کرنا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی ہو ابن آدم کے پاس تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا.
یعنی لالچ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا، جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے بڑھتی چلی جائے گی. آپ سے کہا کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتا، یعنی پیٹ اگر کوئی بھرے گا تو قبر کی مٹی، ورنہ لالچ نہیں ختم ہوگی. بات پھر وہی ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، مال کی خواہش ہے، مال کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، لگ رہی ہیں، محنت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، ہوں گی، ہونی چاہیے. رزق حلال اگر انسان کوشش کر رہا ہے، حلال ذریعے سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. غلط کیا ہوگا اس کے اندر کہ مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے، مال کے پیچھے رشتوں کا تقدس بگاڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، رشتوں کی پرواہ چھوڑ دی جائے، مال کی محبت میں اتنے ہم بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں کہ کسی کو ایک آنا ایک دمڑی نہ نکال کر دیں. یہ غلط ہو جائے گا معاملہ. پھر مال کی محبت میں اپنی فیملی کے لیے وقت ہی نہ بچے انسان کے پاس، صبح شام بس مال 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 مال. ہر ایک کو اعتدال میں رکھنا ہے نا، ہر رشتے کا حق دینا ہے، مال بھی کمانا ہے، رشتوں کو بھی دیکھنا ہے، اللہ رسول کے معاملات کو بھی چلانا ہے، ہر چیز کو لے کر چلنا ہے نا. تو یہ سب چیزیں اگر ہیں تو یہ ہمارے لیے مال باعث خیر ہے، اور خاص طور پر وہ مال جس کو ہم صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اس کی پسند اس کی رضا کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اچھی نیت سے کما رہے ہیں، اچھے راستوں سے کما رہے ہیں، اچھی جگہوں پہ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں، تو وہ مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ خوبصورت مال ہے. ایسے مال کو کوئی نہیں کنڈیم کیا گیا، نہ ایسی عورتیں، بیویاں، رشتے، نہ ایسے بچے، نہ ایسا مال و دولت، بلکہ یہ انسان کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور اصیل گھوڑے، سواری کے سمبل ہیں یہ گھوڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اصیل گھوڑے، ظاہری بات ہے کہ جانوروں پر نا یہ نشان لگا دیا کرتے تھے، جس طرح کٹ وغیرہ لگاتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ جو ریس وغیرہ کے گھوڑے ہوتے تھے نا، خاص طور پر ان کے اوپر نمبر لکھے ہوتے تھے. اب بھی شاید دنیا میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل دیکھیں نا آپ کے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں، تو کچھ نمبر تو لاکھوں میں بکتے ہیں نا، وہ ملتے بھی نہیں عام سے. جیسے نمبر صرف 1 ہے، اگر آپ کہیں کہ 1 ہم نے لینا ہے تو وہ آپ کو بہت مشکل سے ملے گا، بہت پیسوں کے ساتھ ملے گا. اور جس کی گاڑی پہ وہ نیم پلیٹ نمبر پلیٹ لگی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ واہ کیا زبردست ہے یہ نمبر، ہے نا. وہ معاشرے میں ایک الگ ہی وہ سمجھا جائے گا کہ کوئی انوکھی چیز ہے کہ واہ اتنا بڑا اس نے نمبر حاصل کر لیا. ایسے ہی اس زمانے میں ریس کے گھوڑوں پر نمبر لگتے تاکہ پتہ چلے کہ کس کا گھوڑا ہے، کہاں جا رہا ہے. یہ ہمیشہ نمبر 1 آتا ہے فلاں نمبر کا گھوڑا. ڈیزائن بنائے جاتے تھے جانوروں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے گھوڑے کے جن کے اوپر کٹس لگائے جاتے ہیں، نمبر لگائے جاتے ہیں، اور وہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی اصل گھوڑے ہوتے ہیں، صحیح نسلی گھوڑے ہوتے ہیں. وہ انتہائی وفادار بھی ہوتے ہیں، انتہائی سٹرونگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہر فیلڈ میں آگے رہنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایسے گھوڑے ہوں، ظاہری بات ہے محبت تو ہوگی اس کو اپنے اس مویشی سے. تو بہرحال یہ جو گھوڑا ہے، آج گھوڑے تو اس طرح نہیں ہمارے پاس آ گئی ہیں گاڑیاں، ٹھیک ہے. پھر گاڑیوں سے بھی آگے کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں بسوں کے، پھر جہازوں کے، بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. یہ سب سواری کے سمبل ہیں. اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے نا ہر روز نئی ماڈل کی کار لے کر باہر نکلے اور لوگوں کے اندر فخر جتائے، دیکھو میں نے کتنی بڑی گاڑی خریدی ہوئی ہے، لوگوں کا دل دکھائے، لوگوں کو جلائے. نہیں، بلکہ ان گاڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کمانے کے لیے استعمال کرنا. کیسے کرنا ہے یہ پھر انسان خود سوچے کہ یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے مال، تو میں اس میں سے خرچ کروں اللہ کے راستے کے اندر. پھر کیا ہے جی؟ والانعام والحرث،
اور چوپائے اور کھیتی، یہ بھی بندوں کے لیے اللہ نے بنائی، مویشی، کھیتی باڑیاں۔ ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں وہ جو دور تھا وہ ایگریکلچرل دور تھا نا۔ آج ہم انڈسٹریل دور، اور پھر اس سے آگے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا ای کمیونیکیشن والا سارا سسٹم ہے، ہم اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹس رہی ہیں، ہر دور کی اپنی اٹریکشنز رہی ہیں۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ اٹریکشنز ہیں، اٹریکشنز ہوں گی۔ ان اٹریکشنز کی موجودگی میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ خود پر قابو رکھنا ہے، خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی محبت کے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی، سب سے زیادہ فکر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، سب سے زیادہ ایفرٹ اسی کے اندر۔ میں نے اس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات بیان کی تھی نا، کتنا کما رہے ہیں، جس طرح کما رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور پھر بھی عاجزی انکساری ہے، رونا دھونا ہے کہ اللہ قبول کر لینا اس کو۔ بس یہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا ان کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں بڑی تنگیاں ہوتی ہیں، اور بعض کے نصیب میں وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بنتی جاتی ہے۔ تو جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ گر رکھے ہیں، ٹیلنٹ رکھا ہے، ان کو تو اپنے اس مال سے بہت لوگوں کو فیض پہنچانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ سب کچھ میرا ہی ہے، میرے لیے ہے۔ نہیں، میرے لیے نہیں ہے، معاشرے میں سے، معاشرے کا، لوگوں کا حق ہے اس مال کے اوپر۔ مولانا رومی نے ایک مثال دی ہے ان تمام چیزوں کی، بڑی پیاری مثال ہے کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے وہ اس کے لیے پانی میں چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈبو دیتا ہے۔ تو کشتی کیا ہے؟ ہماری زندگی، ہم۔ پانی کیا ہے؟ یہ دنیا کی تمام چیزیں۔ ہمارے لیے پانی کی طرح یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان کو ایک ڈسٹنس کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، ہر چیز کا اپنی جگہ کے اوپر حق ہے، لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، بس۔ اور ان رشتوں میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کو اس کا حق دینا ہے۔ بیٹا ہے بیٹے کو دینا ہے، بیٹی ہے بیٹی کو دینا ہے۔ یہ نہیں بیٹے کا زیادہ ہے بیٹی کا کم ہے، نہیں، برابر ہے۔ ماں کا ماں کو دینا ہے، بیوی ہے بیوی کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کو اتنا اٹھا لیں آگے کہ بیوی کو پیر کی جوتی بنا لیں، یا بیوی کو اتنا سر پہ بٹھا لیا کہ ماں کو نوکرانی بنا کے سائڈ پہ بٹھا دیا۔ سب کچھ غلط۔ بیلنس لے کر چلنا ہے رشتوں کے اندر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، ہمارا امتحان بنتی رہیں گی، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک جگہ پر، ایک ایک سٹیپ پر ہماری وہ اللہ تعالیٰ اسیسمنٹ کرتے رہیں گے کہ اس نے یہاں پر اس مال کا، ان رشتوں کا کیا فائدہ اٹھایا، اس نے اس سے اپنے لیے کیا بیج بوئے، اچھے یا برے۔ پھر آپ دیکھیے اگلی جو اس کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ذالکا متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ اس لیے سر و سامان کو استعمال تو کرنا ہے لیکن کنٹرول میں، اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے۔ بریکٹ کلوز۔ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اصل ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 9 ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ اصل میں آیت اس 9 نمبر آیت کی مزید تشریح ہے۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس آیت کو تو ہم وہاں پڑھ کر آئے تھے کہ یہ قرآن کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مال اور اولاد کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا ان کے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے اسی کو کھولا
کہ یہ مال، اولاد، دنیا کی محبتیں، یہ سب میں نے پیدا کی ہیں، ان کو ان کی حد کے اندر رکھ کر استعمال کرو، اختیار کرو۔ اصل میں اصل ٹھکانہ، اصل صلہ، اصل ریوارڈ، اصل رحمت، اصل خزانے، اصل خوشیاں، اصل کامیابیاں اللہ کے پاس ہے۔ وہ ڈھونڈو، وہ تلاش کرو، ان کو سیڑھی بناتے جاؤ، چڑھتے جاؤ اس کی طرف، چلتے جاؤ، اور ان کے اندر پھنس کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا سپیئر کرو، فری کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں چلو۔ کلیئر ہو گئی اب آیت نمبر 15۔ کل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے میں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ کن چیزوں سے بہتر؟ یہ آیت 14 میں جو ہم نے پڑھا، اینڈ میں اللہ نے کہا نا کہ اصل تو ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی ان سے کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ بہتر بھی کوئی چیز ہے؟ ہماری نظر میں تو سب کچھ یہی ہے نا، دنیا کی چیزیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارے دین کا فلسفہ ہے، نظریہ ہے، اخلاق ہے، عقیدہ ہے، تعلیم ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے اپنے پڑھنے والوں کا زاویہ نظر درست کر رہا ہے۔ پہلے قرآن کے جو نزول کا زمانہ تھا، مخاطبین تھے، اللہ نے انہیں دعوت دی کہ آؤ اپنے سوچنے کا انداز درست کرو، ٹھیک کرو، ڈائیورٹ کرو اپنی سوچوں کو، نکل آؤ اس دنیا کی محبتوں سے باہر جس میں تم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ دنیا تو ملے گی، جس کا جتنا نصیب ہے وہ اس کو ملے گا، کیونکہ پانی تو چاہیے نا کشتی کو چلانے کے لیے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، اس سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آؤ اپنا زاویہ نظر بدلو، میرے اور آپ کی قیامت تک کے لیے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر چیزیں کیا ہیں اللہ کی نظر میں۔ للذین اتقوا، یہ ہے اتقوا، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد کے ساتھ، کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس یاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو اصل زندگی سمجھ کر گزارنے کی بجائے جو آخرت کی یاد میں جی رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کا ان کا مقصد اللہ کی رضا پانا ہے، وہ دنیا کے غموں کو، دنیا کی پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے پروردگار کے ہاں باغات ہیں۔ کن کے لیے باغات ہیں؟ جو زندگی کیسے گزارے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کو عارضی اسٹیشن، عارضی ٹھکانہ، عارضی پکنک پوائنٹ سمجھ کر زندگی گزارے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اصل تو ہماری زندگی بعد میں شروع ہونی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی، ان کا لائف سٹائل گزر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہیں جنات تجری، باغات ہی باغات جس کے نیچے بہتی ہیں تحتها الانہار، نہریں ہی نہریں۔ جنت کا حسین منظر اللہ نے پیش کر دیا ان آیات کے ذریعے، اور ساتھ ہی بتا دیا خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ابدی لازوال نعمتیں ان کی منتظر ہیں۔ کیوں منتظر ہیں؟ ان کی منتظر کیوں ہیں ابدی اور لازوال نعمتیں؟ ہمیشہ کی عیش، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی لذتیں، ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ کا کامران کیوں منتظر ہے ان کا؟
انہوں نے دنیا کو اتنا ہی لیا، اتنا ہی سمجھا. میں بار بار خود کو بھی بتاتی ہوں اس قرآن کے لیکچر کے ذریعے. اب جب بیٹھتی ہے نا تو آپ سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوتی ہوں. آپ کے لیے بھی میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر سیکھیں اسی ایک پوائنٹ کو، کہ میں اور آپ تو بس ایسے زندگی گزارنے والے بن جائیں کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے نا کوئی بس سٹاپ کے اوپر، بس کے انتظار میں ہوتا ہے، تو وہ جو بس سٹاپ پہ گزارنے والے چند لمحے ہوتے ہیں نا، وہ ایک انسان کیسے گزارتا ہے اس کو امیجنیشن کے اندر رکھیں کہ اس کا کیا سٹائل ہوتا ہے وہاں بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کر. کیا کرے گا وہ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے، کسی نے ٹائم، ہر ایک کو اپنا اپنا ٹائم ملتا ہے نا. کسی کی بس کتنے بجے آئے گی، کسی کی بس کتنے بجے آئے گی. بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے مسافر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو پتا ہے کہ بس میں تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے. ہاں میں کوشش کر لوں کہ اگر یہاں مجھے کوئی سایہ مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر مجھے کوئی سیٹ بیٹھنے کے لیے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں اگر کوئی ساتھ میں مجھے کوئی تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے تو کوئی میں جوس کوئی کھانے کی چیز بھی لے لوں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں مل رہا تو اسے پتا ہے کہ میں نے تو چلی جانا، میں نے کون سا یہاں رہنا، میں گھر جا کے آرام سے کھاؤں گی، گھر جا کے آرام سے ریسٹ کروں گی، گھر جا کے یہ کروں گی. نہیں، بندے کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو گھر جا کے ابھی یہ سب کچھ لینا ہے نا، اگر مجھے یہاں پہ کچھ نہیں بھی مجھے کوئی فیسلٹی ملی تو کیا فرق پڑتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہی بات ہے اس آیت میں، اللہ یہی مجھے اور آپ کو لیسن دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہی سمجھو کہ چند لمحے ہی ہیں، یہ گزر جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی بڑا مشکل لگ رہا ہے، شیطان نے اس کو ہوا بنا دیا میرے لیے. شیطان نے ایک برڈن ڈال دیا ہے میرے اوپر اس دنیا کے مسائل کا، دنیا کی پریشانیوں کا، دنیا کی محرومیوں کا، دنیا کی تکلیفوں کا، دنیا کے غموں کا، دنیا کی بیماریوں کا. نہیں، مجھے اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہے. تھوڑا ٹائم ہے گزر جائے گا، مجھے اس ٹائم میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے مسافر کی طرح اپنی بس کا ویٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا والے کام کرتے چلے جانا ہے. یہ جو رشتے ناطے چیزیں مجھے ملی ہیں ان کو مجھے کیسے استعمال کرنا، زیادہ سے زیادہ کیسے میں اللہ کی رضا حاصل کروں، بس یہ کام ہے میرے اور آپ کے کرنے کا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جنت کی ابدی اور لازوال نعمتیں. اللہ ہمیں ان کو حاصل کرنے والا بنائے. اور کیا ہوگا وہاں پر؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. بیویاں ازواج بیویوں کے لیے بھی آتا ہے اور جوڑوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. جوڑے ہوں گے وہاں پر، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. خالصتاً میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہوں گے، کوئی کسی سے بے وفا نہیں ہوگا. پوری محبتیں ایک دوسرے پر نچھاور کرنے کے لیے ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ان کو وہاں پر ملے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی خوشنودی عطا کی جائے گی بندوں کو وہاں پر جا کر. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سب سے بڑھ کر وہاں پہ نعمتیں جو بندوں کو ملے گی نا، جس سے بندوں کو خوشی ہوگی وہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، پھر اللہ کا دیدار ہوگا. اور اس سے پہلے یہ جتنا کچھ جنت میں ملے گا تو وہ تو بندوں کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں ملا ہے. اتنی بڑی اتنی قیمتی چیزیں ہیں جو اللہ نے وہاں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. لیکن بندے بھی کون؟ میں اور آپ. کیا ہم اپنے منہ میاں مٹھو ہی بن کر زندگی تو نہیں گزار رہے؟ مجھے اور آپ کو اس کرائٹیریا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، کوشش کرنی ہے ایٹ موسٹ. فرمایا واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے. کن بندوں کو دیکھ رہا ہے؟ کرتے ہیں جو عارضی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق، جو بالکل جو دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ جیسے بس پلیٹ فارم پہ، اسٹیشن پہ، بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہم بندے ہیں. اللہ کی رضا پالیں بس اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر. ہم نے یہاں سے جانا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ واللہ بصیر. بصیر، دیکھیں اس کو محسوس کریں، اس کو سوچیں. اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو تو وہ کیا نوازے گا نہیں ان کو؟
جو اس کی خاطر تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس کی خاطر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، جو اس کی خاطر دکھوں سے محرومیوں سے گزر رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہا ہے وہ دنیا میں مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ وہ فوراً آگے بڑھ کر بندے کو فوراً اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے۔ اس نے یہاں پر بالکل اس کا طریقہ، اس کی سنت کیا ہے؟ وہ خاموش ہے، سائڈ پہ ہے، لیکن دیکھ رہا ہے۔ کچھ جگہوں پہ وہ مدد بھیج دیتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس کے اندر خاموشی ہے، خاموش ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے بندے کا رویہ کیا، صبر والا یا شکر والا، صبر والا یا شکر والا، دیکھ رہا ہے تو دے گا بھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنت کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالی ہر شخص کو انتظار کروائے گا۔ کسی کو انتظار کروائے گا؟ ہر شخص کو نہیں، ہر شخص کو، یعنی کہ جو اس میں سے اس کرائیٹیریا کو پہنچے نہیں لیکن پہنچنا چاہتے تھے، کوششیں کی لیکن بڑی اچھی کوششیں نہیں تھی، کوالٹی والی کوششیں نہیں تھی، تو اللہ ان میں سے ہر شخص کو انتظار کروائے گا، حشر کے میدان میں روکے گا، یا پھر ان کو وہاں پہ سزا دے گا، اس کے بعد انہیں پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ یہ پاکیزگی دنیا میں بھی عطا کی جاتی ہے، بیماریوں میں ڈال کے، آزمائشوں میں ڈال کے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جنت کا شوق جنت کو جانیں گے تو آئے گا، کیونکہ دنیا کی اٹریکشنز اتنی زیادہ ہمارے آنکھوں میں کھبی ہوئی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے۔ تو جنت کو جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ یہ وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے آخری جنتی کو اگر یہ ملے گا تو سوچیں کہ جو ٹاپ کے جنتی ہیں ان کو کیا ملے گا۔ دنیا میں ہم 10 مرلے کے گھر لے کر پوری زندگی کی کوشش کے بعد 10 مرلہ بھی بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہماری کلاس کے لوگ تو بہت ہوا 5-6 مرلہ 7 مرلہ اتنا کر لیں گے، بہت ہوا 10 مرلے پہ چلے جائیں گے، پھر کنال کا گھر، پھر اس سے بڑا گھر۔ بندہ کہتا ہے کہ ساری زندگی لگا دیں گے اس گھر کو کم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جنت کے لیے انسان دنیا میں اتنا ہی جتنا ضرورت ہے، باقی آخرت کے لیے۔ پھر جنت عدن، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، اس کی مٹی مشک، خوشبو ہے، خوشبو کا مسالہ بنایا ہے، سیمنٹ جسے کہتے ہیں ہم۔ اس کے سنگریزے لؤلؤ موتیوں کے ہیں، جو نیچے فرش بچھایا، ہم کہتے ہیں نا ماربل لگائی ہیں، ٹائلز لگائی ہیں، وہاں سوچیں کہ کیا موتیوں کے ٹائل فرش ہوں گے اور کیا کیا ڈیزائننگ ہوگی، کیا کیا خوبصورتی ہوگی۔ اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت ہوئی یہ والی تعمیر جنت عدن، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ کچھ بولو۔ جنت نے کہا فلاح پا گئے ایماندار لوگ، ایمان، امانتیں ادا کرنے والے، ایمان رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرے جلال اور میری عزت کی قسم، کوئی بھی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا، بخیل نہیں آ سکے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جنت عدن بہت سپیشل جنت ہے، وہاں پہ کوئی تنگ دل نہیں جا سکتا، کوئی تنگ نظر نہیں جا سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر، بال کی کھال اتار کر، اس کو اتنا بڑا رائی کو پہاڑ بنا کر، پھر اس کو مائنڈ کر کے، پھر اس کو فساد بنا کر، یہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کمظرف
چھوٹی چھوٹی سوچ کے لوگ، دوسروں کی زندگیوں میں عذاب بنا دینے والے، اس نے میری طرف ایسے دیکھا کیوں، اس نے مجھے یہ کہا کیوں، اس نے وہ بولا کیوں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پھر اس سے فساد مچتے ہیں گھروں کے اندر، اور پھر اس سے دلوں کے اندر دوریاں آتی ہیں، اور پھر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ ہوا تو ہوا کیوں، وہ اس نے میری بےزتی کر دی تھی، اس نے مجھے ذرا سی بات کہہ دی، میری تو بےزتی ہو گئی، اتنی تمہاری عزت بڑی ہے، اصل عزت تو اللہ کی ہے نا، کیا بےزتی ہو گئی بھئی ہماری ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ یہ جنت عدن بڑی اسپیشل جنت ہے، دل بڑا کریں، ذہن بڑا کریں، اگنور کریں، اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو یہ سوچیں کہ اگر کوئی کسی نے بات کی ہے تو اس کے اوپر شیطان آ گیا ہوگا، حملہ کیا، اس نے کہہ دی یہ بات، کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی، کسی نے کوئی دل دکھا دیا، چھوڑیں، اللہ کی خاطر اس کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنائے، کسی کا قصور معاف نہ کرنے والے، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو نہ دینے والے اس جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے، اور ہمارے اندر یہی مرض بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کھینچتے ہیں، ہم نہیں معاف کرنے والے ہوتے، لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں ٹائم پہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں ٹائم پہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا، میں کیوں اسے معاف کروں، میں کیوں اس کے ساتھ ایسے معاملہ کروں، میں تو کبھی نہیں بھولوں گی، بھائی نہیں بھولو، پھر جاؤ جنت سے دور ہو جاؤ، یہی کچھ ہوگا نا۔ تو جس نے لینی ہے جنت وہ تو اپنے دل کو بڑا رکھے گا، اور وہ بڑا دل رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا، تبھی اس کی زندگی امتحان میں کامیاب ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس سے کرنا کیا، اللہ کی رضا، نیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، یعنی اس قدر حسین ڈریسز ہوں گے کہ پرانے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ڈریسز بھی ایسے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، دنیا میں تو بندہ مومن جو ہوتے ہیں وہ چند کپڑوں سے زیادہ کپڑے لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ بھئی اسراف نہ ہو جائے، کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، یہی پیسے کہیں اور کسی اور اچھے کام کے اندر استعمال میں آ جائیں، تو بندہ 100 طرح کی سوچ کے ساتھ ڈریسز کا چناؤ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ڈھیر ہوگا، اور ایسا کہ بھی بندہ جو ہے نا وہ تھک جائے گا، کپڑے نہیں ختم ہوں گے اس کے لیے۔ آج دنیا میں جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا کپڑے لینے کا، پھر کپڑے اچھے اچھے بنانے کا، پھر اچھے اچھے سلوانے کا، وہ نہیں اپنی خواہشات پوری کر سکتے، کوئی بات نہیں، اتنا کیا خود کو مظلوم بنا کے بیٹھے رہنا، نہیں دنیا میں ملی تو وہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ انسان جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا دیکھیں نا کتنی سخت چیز ہے، یعنی مشکل چیز ہے آپ کہہ لیں گے، لیکن اللہ کی خاطر بڑھاپے کو برداشت کرنا کہ بھئی یہ آ گیا، کوئی بات نہیں، یہ اب آخرت میں جا کے حسن اور جوانی واپس ملے گی ہمیں، ہم ایسے کام کر جائیں کہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی بات نہیں، بیماری آ گئی، میں اللہ کی خاطر صبر کروں گی، انشاءاللہ مجھے اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دوسرے 2 باغ سونے کے ہوں گے، وہاں کے برتن، وہاں کی ہر چیز سونے کی ہوگی، وہاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی، یعنی جو رب کا دیدار بھی ہوگا نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت عدن میں جانے والوں کو ہوگا، عام جنتیوں کے لیے شاید وہ بھی پاسبل نہ ہو۔ بہرحال کیا ہوگا ایگزیکٹ ہم نہیں وہاں پہ کچھ کہہ سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جنت میں درخت کا سایہ اتنا طویل کہ گھوڑے پر سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے تو درخت کے سائے نہ ختم، اتنے حسین سایوں والے درخت۔ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، سونے کے تنے والے درخت۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی،
جنت کے پھلوں کا اگر ایک خوشہ دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو، اتنی برکت والا پھل۔ جنت کی عورت کا جو دوپٹہ ہے نا، ایک پلو اگر دنیا میں اس کا لٹک جائے آج تو پوری دنیا اس کی چمک سے روشن ہو جائے، ایک دوپٹے کا پلو۔ پھر جنت کی عورتوں کے جو زیورات ہوں گے، جو لباس ہوں گے، جو وہاں کی مجلسیں ہوں گی، جو وہاں کی خوبصورتیاں ہوں گی، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، آیت کو دیکھیے دوبارہ سے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ دنیا جس کی خاطر تم مر رہے ہو نا، نساء بنین قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، پھر والخیل المسومہ والخیل، اب تو وہ تو نہیں، میں نے کہا گاڑی جہاز یہ چیزیں آ گئیں، والانعام والحرث، اس میں آپ کی شاپس، جابز، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، آؤ ان سے بڑھ کر خوبصورت چیز تمہیں میں بتاؤں، للذین اتقوا، یہ رویہ لے آؤ اپنے اندر، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ اور وہ متقی نہیں جو لوگوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے کہتا ہوئے ہوئے مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو بہت اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اور اندر سے 0% اللہ کا ڈر، وہ رویہ ہی نہیں، وہ کردار ہی نہیں جو کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے کا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، باتیں کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے یقین اور اپنے عمل کا حصہ بنانا اصل بات ہے۔ تو اپنے لیے، میرے لیے، اپنی پوری قرآن کلاس کے لیے، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہم اب سب کے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ یہ چیزیں ہمارے عمل کا حصہ بنا، کیونکہ ہماری اگر کمیاں ہیں نا، ہمارے پاس علم بہت ہے، ہمارے پاس یقینوں کی کمی ہے، ہمارے پاس عمل کی کمی ہے۔ ہمیں یقین ہو جائے واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسی رضا، ایسا دیدار، ایسی جنت وہاں پہ میری منتظر ہے، تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی جو اتنی یہ مشکلات، چھوٹی چھوٹی مشکلات جو میں نے اپنے سر پہ چڑھائی ہوتی ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ میرے لیے کیا ہوں گی؟ میں چٹکیوں میں ان کو اڑاؤں گی نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو نکالوں اپنی زندگی سے۔ اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے بندے کو فیل بھی ہوگا، اس کو صبر بھی کرنا ہوگا، اس سے برداشت بھی کرنی ہوگی، لیکن پھر ایک حد میں کرے گی نا وہ۔ یہ تو نہیں کہ انسان ڈپریشن میں جا جا کے پاگل ہی ہو جائے، اپنی صحت ہی برباد کر بیٹھے، اللہ سے ہی دور ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، وہ صبر کرتے کرتے اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں لے کر جا رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم بندوں کی حیثیت سے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ آیت نمبر 16، الذین یقولون، یہ جو بندے ہیں نا جن کو اللہ دیکھ رہا ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مان گئے، اے اللہ ہم تجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، ربنا اننا آمنا، اللہ ہم ایک ایک بات جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی ہم ماننے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں۔ فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، کبیرہ صغیرہ، شرک سے لے کر بدعت سے لے کر کفر سے لے کر بد اخلاقیوں، بدکاریوں، اور جو جو گناہ جس کی زندگی میں آئے اللہ تو معاف کر دے، تو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑھ کر اے اللہ تو آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ گویا جنت ان لوگوں کے لیے جو جنت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جو سب چیزوں کو لے کر آتے ہیں، جو آخرت سے غافل کر دینے والی جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنے کی بجائے ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ
کہ یہ بندے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آیت نمبر 17 کو بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، یہ اس کے ساتھ کا ہی حصہ ہے. اللہ کے بندوں کی اور کیا خاصیتیں ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں. یہ دوسرا بدل جس سے ان پاکیزہ صفات والا گروہ متصف ہے، یعنی اخلاق اور کردار کیسا ہوگا جو قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہوگا، جن کے لیے اتنی خوبصورت جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ کون ہے؟ صابرین. صابرین حالات نرم ہیں، حالات گرم ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، محرومیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے بسی ہے، بے عزتیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہے، جادو ٹونے ہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں؟ یہی کچھ ہو سکتا ہے نا. سب جتنی لسٹیں ہیں نا محرومیوں کی سب بنا رہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ ان تمام مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مایوس نہیں ہونا، وہ کہتی ہے میں نے نہیں گھبرانا، وہ کہتی ہے میں نے آپے سے باہر نہیں ہونا، میں نے غم کا، دکھ کا، پریشانی کا ایسے در در جا کے پاس بیٹھ کر اظہار نہیں کرنا. میں نے جس موقف کو صحیح سمجھا ہے، اللہ کی رضا مجھے چاہیے، میں اگر یہاں پہ صبر کروں گی، ایک کانٹا بھی مجھے چبھتا ہے اس کا بھی اجر ہے. یہ تو پھر ایک غم ہے، یہ تو پھر ایک تکلیف ہے، یہ تو پھر ایک محرومی ہے جو میری زندگی کے اندر آ گئی ہے، گھل گئی ہے میری زندگی کے اندر. میری زندگی ڈارک ہو گئی ہے، کالی ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے، اندھیری ہو گئی ہے اس غم کی وجہ سے. کوئی بات نہیں، یہ تاریکی ختم ہوگی، یہ اندھیرا ختم ہوگا، صبح آئے گی، روشنی آئے گی، پھول کھلیں گے. کب؟ ممکن ہے دنیا میں کھلیں، اور بہت ممکن ہے دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، آخرت میں ملے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الصابرین. قرآن نے جس صفت کو اٹھایا سب سے پہلے، الصابرین، دیکھیے یہی صفت ہے جس کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ صبر کا خوگر بنائے خود کو انسان. صبر کیا ہے؟ برداشت. صبر کیا ہے؟ اگنور کرنا دوسروں کو، ان کے رویوں کو، ان کی غلط باتوں کو، اور اللہ کے راستے کے اوپر جم جانا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کسی کی زندگی میں کوئی چیز آتی ہے نا، ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. ایسی ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ کوئی اگر فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہے تو مہینوں سالوں غم، بھئی رونا رونا. ٹھیک ہے بھئی، بہت یاد آتی ہے، بندوں سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے، لیکن اصل پیار تو اللہ سے ہونا چاہیے نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر اللہ خیر کرے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، اللہ خیر کرے ہم بھی کوشش کریں ایمان پہ جائیں تو وہاں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جا کے. یہ دنیا تو عارضی ہے نا. پھر اگر کچھ کسی کو ملتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یاد رکھیے بندہ مومن معتدل ہوتا ہے. کچھ مل جائے تو آپے سے باہر نہیں ہونا، کچھ چھن جائے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. صبر وفاداری بھی ہے، صبر فرما برداری بھی ہے، صبر نافرمانی سے بچنا بھی ہے، صبر اطاعت کرنا بھی ہے. بہت ساری چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں، اور یہ صبر آ جائے نا سمجھے بہت کچھ مل گیا. والصادقین، اور کون ہے؟ سچ بولنے والے، سچے ہیں. سچے کون ہیں؟ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھنے والے. جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. الگ الگ نہیں ہیں ان کی یہ دونوں چیزیں. ہر قسم کے معاملات میں فیئر ہیں، انفیئر نہیں ہے وہ. پھر کیا ہے؟ والقانتین، فرما بردار ہیں. قنوت، قنوت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا احساس. یہ کیفیت نعمت کو شکر اور مصیبت کو صبر کا ذریعہ بناتی ہے. قنوت، اللہ کے لیے تواضع. اللہ نے دیا ہے، بلیسڈ کیا ہمیں، شکر کروں گی میں. کبھی نہیں بھی مجھے ملی کوئی بات نہیں، صبر کروں گی میں. یہ والقانتین کی جو صفت ہے نا، یہ ہر حالت میں بندے کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتی ہے. اصلاً
دل اور دماغ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کی کیفیت ہے والقانتین. اللہ ہمیں عطا فرمائے, اللہ ہمیں فرما بردار بنائے. دنیا کو پا کر یہ اللہ کو بھولنے والے نہیں ہوتے. اچھی جاب ملی ہے, اچھی جاب مل جائے ہمارے ہاں تو جو کچھ پہلے کوئی دین کے لیے قرآن کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, اب تو جاب مل گئی, اب تو میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. بچے ہو گئے ہیں, اب تو وقت ہی کوئی نہیں ہمارے پاس اللہ کے لیے, اب کہاں سے ہم قرآن کے لیے ٹائم نکالے, ہم تو اتنے مصروف ہو گئے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ زندگی سے کافی نکل گئے. شادی ہو گئی, پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی, نمازیں پڑھے جا رہے تھے, شادی ہو گئی ہے اب نمازوں سے ہی اللہ نے, وہ کہتے ہیں ہم تو فارغ ہی ہو گئے ہیں, اب تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا, نمازیں تک یاد نہیں ہے. گویا اللہ دنیا میں ہماری زندگی میں کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے, محرومی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, اللہ اس وقت تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور جب وہ چیزیں ہٹتی ہیں ہماری زندگی سے تو وہ یا پھر ہم ناشکری کی طرف نکل جاتے ہیں, بے صبرے پن کی طرف نکل جاتے ہیں, یا چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم ناقدرے بن جاتے ہیں. جو قانتین ہے نا, قانتین کون ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی نعمت, انہیں دنیا کی کوئی پریشانی, محرومی اللہ سے ہٹانے والی نہیں ہوتی. وہ اللہ والے بن جاتے ہیں, وہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں. قانتین میں ہمیشگی ہوتی ہے, ہمیشہ. یہ نہیں کہ آج ہے مطلب ہے تو ہیں, مطلب نکل گیا تو یہ جا تو وہ جا, دل چاہا تو آ گئے, دل نہ چاہا تو چلے گئے. نہیں, ہمیشگی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتے ہیں؟ والمنفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. خرچ کرنے والے سب لے کر, اللہ سے لے کر اس کے دیے ہوئے پر, اس خزانے پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے, بلکہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے لیے شیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں, دینے والے ہوتے ہیں. پچھلے لیکچرز ہم مسلسل خرچ کے بارے میں پڑھتے رہے, یاد ہے نا آپ کو؟ دیں, نکالیں, دل بڑا کریں, اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. پھر والمستغفرین بالاسحار, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ سارے کام کر کے, کون کون سے؟ پیچھے سے دیکھیں, اتقوا, تقوی اختیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کو اتنا انہوں نے حاوی نہیں کیا ہوا اپنے سر کے اوپر. پھر وہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں, صابرین, صادقین, قانتین, منفقین, مستغفرین بالاسحار, یعنی کہ قانتین تک, منفقین تک آئے. یہ سب کر کے اینڈ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ کر ہیں آیت 16 میں, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. معافیاں دن میں بھی معافیاں, وہ ایک اوور آل معافی کی بات تھی آیت 16 میں, اور آیت 17 میں خاص اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ان کی معافی کا ذکر آیا کہ وہ رات کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ والی بات یاد رکھیے, آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو یہ سوچے کہ ابھی تو میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اپنے رب کا یہ حق ادا نہیں کیا, او ہو اللہ وہ بندوں کے فلاں فلاں حقوق تھے وہ رہ گئے, اللہ شکر میں مجھ سے اتنی کوتاہیاں ہو گئی, اللہ میں تو فلاں فلاں جگہ بے صبری ہو گئی تھی, اللہ وہ فلاں موقع آیا تھا ذکر کرنے کا وہ بھی میری زندگی سے نکل گیا, اللہ وہ فلاں موقع آیا تھا محسن بننے کا, میں محسن نہ بن سکی, میں نے وہ کردار پلے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے, تو مجھے بخشش فرما دے. یہ سوچتے رہیں بس, یہ نہ سوچیں کہ ہاں یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, وہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. بس اگر ہم مطمئن ہونا شروع ہو گئے نا, پھر ہمارا سفر رک جائے گا. سفر کو آگے بڑھانا ہے, اور پھر اس کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرنی, کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند ہے. اور قبولیت کا اہم ترین وقت سحر کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب تک ہم خود نہ لوگوں کو بتائیں اٹھ کر, او جی میں رات کو تہجد کے ٹائم اٹھی تو میں نے بڑی دعائیں کی, میں نے بڑا مانگا اللہ سے, پھر لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اٹھیں, آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. خاموشی کے ساتھ اٹھیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, خاموشی سے اٹھیں, نماز پڑھیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کریں, یہ ٹائم ہوتا ہے.
تو گویا جنہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کے پھیلانے میں اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی۔ اور جو قرآن کے مخالفین ہوتے ہیں نا، ان میں نہ صبر ہوتا ہے، نہ صدق ہوتا ہے، نہ سچائی ہوتی ہے، نہ خرچ ہوتا ہے، بلکہ بخیل کنجوس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کیے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ رک کر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ہر ایک کو پرکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کیجئے کہ اللہ یہ اتنی پیاری پیاری صفات ہم نے پڑھی، یہی قرآن پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم آئے، ہم بیٹھے، میں نے پڑھایا، آپ نے پڑھا، ہم نے لیسن کیا، واہ واہ کر کے جھومتے جھامتے ہم گھر چلے گئے، میں بھی اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ گئی، واہ جی واہ ہم تو بڑے قرآن پڑھے، نہیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ پڑھنے پہ عمل کتنا ہو رہا ہے، اس چیز کو لے کر آنا ہے۔ اچھا میں عمل کر رہی ہوں، میرے بچوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، کیسے لانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت وہ سمجھے کہ بس یہ گھر میں جو بڑے ہیں ہمیں نصیحت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، طریقے سے، پیار سے، محبت سے کیسے لے کر آئے ہم ان کے اخلاق اور کردار میں، کیسے دعائیں کریں ہم ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبا ہو گیا، لیکن یہ آج اس لیسن کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ پورا ایک پیکج تھا، اس کو ہمیں لے کر ہی آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔